جو بھی میڈیکل ایکسپرٹس دنیا میں بیٹھے ہیں، سائنٹسٹ بیٹھے ہیں، وہ سارے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ اس سال تک تو کوئی ویکسین نہیں نظر آ رہی، یعنی اس کا علاج کرنا ہے کرونا وائرس کا، تو ابھی تک تو کوئی علاج نہیں ہے۔ اس کا مطلب کہ کرونا وائرس کہیں جانے نہیں لگی۔ 15 کروڑ لوگ متاثر ہیں آج پاکستان میں۔ ان لوگوں کو روزگار نہ دینا شروع کیا تو ہمیں کرونا سے زیادہ یہ لوگ بھوک سے مرنے کا ہمیں زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ہمیں وائرس کے ساتھ ہی رہنا ہے، مزید لاک ڈاؤن کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ وزیر اعظم نے بتا دیا اس سال وائرس ختم ہونے کے امکانات کم ہیں۔ SOPs کے تحت تمام لوگ کاروبار کھولیں گے۔ لاک ڈاؤن کھولنے کے فیصلے پر طبی عملے کو اسپتالوں پر دباؤ بڑھنے کا خدشہ تھا۔ حکومت نے لاک ڈاؤن میں مرحلہ وار نرمی کے تحت آٹو انڈسٹری کو کھولنے کا بھی فیصلہ کر لیا۔ وزیر صنعت و پیداوار حماد اظہر کہتے ہیں پیر سے آٹو انڈسٹری کو کھول دیا جائے گا۔ فیصلہ تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد کیا گیا۔ کورونا ٹیسٹنگ کی صلاحیت میں 27% تک اضافہ کر چکے ہیں۔ 70 سے زائد لیبارٹریز کام کر رہی ہیں۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی بریفنگ۔ معاون خصوصی ثانیہ نشتر کہتی ہیں احساس ایمرجنسی پروگرام میں 85 لاکھ خاندانوں میں امداد تقسیم کی جا چکی ہے۔ تمام امداد دہاڑی دار مزدور گھرانوں میں دی گئی۔ وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں 10ویں اور 12ویں جماعت کے امتحانات لینا ممکن نہیں۔ فیصلہ تعلیمی بورڈز کی مشاورت کے بعد کیا گیا۔ فرنٹ لائن پر کورونا سے لڑنے والے ڈاکٹرز کی حفاظت ترجیحات میں شامل ہے۔ معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا کا کہنا ہے صوبائی وزرائے صحت کی مشاورت سے طبی عملے کے لیے مؤثر پروگرام شروع کیا ہے۔ دیگر بیماریاں بھی اثر دکھا رہی ہیں۔ مستقبل میں TB کے مریض بڑھ سکتے ہیں۔ بچوں کو حفاظتی ٹیکے نہیں لگ سکے۔ ڈاکٹر فیصل سلطان کی بریفنگ۔ 3 ماہ ہو گئے حکومت کی کورونا پر کوئی پالیسی سامنے نہیں آئی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کی حکومت پر تنقید۔ کہتے ہیں وزیر داخلہ کہاں ہیں؟ ایوان کو بتاتے داخلی راستوں پر کیا انتظامات کیے؟ وزیر خارجہ کہاں ہیں؟ تارکین وطن کی واپسی کا بتاتے بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کو عید سے پہلے لایا جائے۔ قومی اسمبلی اجلاس کے تیسرے روز کورونا وائرس سے لڑنے کے بجائے حکومتی اور اپوزیشن ارکان آپس میں ہی لڑتے رہے۔ شازیہ مری کا مائک بند کرنے پر اپوزیشن کا احتجاج۔ منیر اورکزئی ایوان میں گر پڑے۔ ملک بھر میں کورونا کے وار جاری۔ صبح 8 بجے کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 33 افراد جان سے گئے۔ تعداد 803 ہو گئی۔ 1430 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ مجموعی تعداد 37,218 ہو گئی۔ 10,155 صحت یاب۔ پنجاب میں 13,314 اور سندھ 14,099 کیس رپورٹ۔ خیبر پختونخوا میں 5,423۔ بلوچستان میں 2,310 افراد متاثر۔ ملک میں کورونا سے اب تک 10,155 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ پنجاب میں لاک ڈاؤن میں نرمی۔ عثمان بزدار نے عید سے قبل پبلک ٹرانسپورٹ کھولنے کی منظوری دے دی۔ پیر سے شاپنگ مالز بھی کھلیں گے، جبکہ SOPs کی خلاف ورزی پر لاہور کی 20 بڑی مارکیٹوں کو سیل کرنے کے لیے مانیٹرنگ کا آغاز کر دیا گیا۔ پنجاب یونیورسٹی نے گریجویشن اور ماسٹرز کی سطح پر امتحانات کا شیڈیول جاری کر دیا۔ BA BSc پارٹ 2 کے امتحانات 22 جولائی، جبکہ MA MSc BCom پارٹ 2 کے امتحانات 7 ستمبر سے شروع ہوں گے۔ کراچی میں کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے جمعے سے اتوار تک تجارتی سرگرمیاں بند۔ آج اشیاء خرونوش کی دکانوں سمیت میڈیکل سٹورز بھی 3 بجے تک بند رہے۔ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر پولیس کا ایکشن۔ جلوس نکالنے والے 200 افراد کے خلاف شہر بھر کے تھانوں میں 29 مقدمات درج کر لیے گئے۔
بلوچستان میں سمارٹ لاک ڈاؤن کا سلسلہ 7ویں روز بھی جاری. بازاروں میں خریداروں کا رش. تاجر برادری کی جانب سے کورونا سے بچاؤ کے حوالے سے احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. ادھر پشاور میں بھی جزوی لاک ڈاؤن برقرار. سبزی و فروٹ، تندور اور ادویات کی دکانیں لاک ڈاؤن سے مستثنی. مشیر اطلاعات اجمل وزیر کہتے ہیں لاک ڈاؤن میں نرمی کا مطلب زندگی رواں دواں کرنا تھا. SOPs پر سختی سے عمل درآمد کرایا جا رہا ہے. سول ایویشن کا کل سے علاقائی پروازیں بحال کرنے کا اعلان. وزیر ہوا بازی کہتے ہیں عوام کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا. ادھر PIA کی خصوصی پرواز فرانس میں پھنسے 149 پاکستانیوں کو لے کر وطن پہنچ گئی. معاون خصوصی معید یوسف کہتے ہیں 23,000 سے زائد پاکستانی بیرون ملک سے واپس لائے جا چکے ہیں. نئی پالیسی کے تحت ہر ہفتے 11,000 پاکستانی واپس آئیں. حکومت کا عید سے قبل محدود ٹرین آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ. پہلے مرحلے میں 24 ٹرینوں کو آپریشن کی اجازت دی جائے گی. ریلوے نے مسافروں کے لیے سفر کے SOPs تیار کر لیے. ٹکٹ گھر اور بکنگ آفس بند، بکنگ صرف آن لائن ہو. وزیر اعظم عمران خان سے MQM پاکستان کے وفد کی ملاقات. صوبہ سندھ کی مجموعی صورتحال اور متحدہ قومی موومنٹ کے درمیان اتحادی امور پر تبادلہ خیال. وزیر اعظم نے صوبہ سندھ اور خصوصاً کراچی کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے بھرپور کردار ادا کرنے کے عزم کا اعادہ کیا. آئین کے تحت صوبوں سے NFC میں نامزدگی وزراء اعلیٰ کی مشاورت سے ہونی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے نیا NFC کمیشن تشکیل دینے کے لیے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا. دوسری جانب نیشنل فائنانس کمیشن کا نوٹیفیکیشن بلوچستان ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا. ECC نے مزدور ریلیف پیکج کے طریقہ کار کی منظوری دے دی. متاثرہ مزدوروں کی رجسٹریشن صرف احساس مزدور پورٹل کے ذریعے کی جائے گی. کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے مزدوروں کو 12,000 روپے فراہم کیے جائیں گے. نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان. اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 1% کمی کر دی. بنیادی شرح سود 8% کر دی گئی. شرح سود 19 ماہ کی کم ترین سطح پر آ چکی ہے. 17 مارچ سے اب شرح سود میں 5.25% کمی. ISPR نے کورونا کے خلاف فرنٹ لائن کا کردار ادا کرنے والے ڈاکٹرز اور دیگر طبی عملے کے لیے تربیتی دستاویزی فلم جاری کر دی. فلم ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس اور شعبہ صحت سے وابستہ دیگر افراد کے لیے بہترین بصری مدد ہے. جعلی اکاؤنٹس کیس میں اہم پیش رفت. توشہ خانہ ریفرنس پر سماعت. احتساب عدالت نے نواز شریف، آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی کو طلب کر لیا. ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کہتی ہیں شریف خاندان کے خلاف ایک اور جھوٹا ریفرنس بنا کر بھی عمران صاحب کی کرپشن نہیں چھپے گی. کرپشن سے ملک کی جڑیں کھوکھلا کرنے والوں کو احتساب نے حواس باختہ کر دیا ہے. صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں نون لیگ ہمیشہ کی طرح چور مچائے شور کی پالیسی پر عمل پیرا ہے. آل شریف اور آل زرداری پاکستان کی سیاست کے TT ماسٹرز کا اعزاز رکھتے ہیں. کورونا وائرس کے دنیا پر مہلک وار جاری. امریکہ میں آج 30 افراد کی جان لے لی. اسپین میں 138، سویڈن 117، بیلجیم 56 اور ہالینڈ میں 53 افراد ہلاک ہو گئے. روس میں روزانہ کی بنیاد پر اوسط 10,000 سے کیس رپورٹ ہونے لگے. میکسیکو سے 257 اور برازیل سے 65 اموات. ایران میں 48، انڈونیشیا 33، افغانستان میں 17، فلپائن میں 16، بنگلہ دیش سے 15 اور بھارت سے 8 اموات سامنے آ گئے. کورونا وائرس کے پیش نظر کئی ممالک میں مختلف اقدامات کا سلسلہ جاری. سنگاپور نے 900 سے زائد عازمین کو حج پر جانے سے روک دیا. جاپان میں ایمرجنسی ہٹا لی گئی. ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین سے تعلقات ختم کرنے کی دھمکی دی. مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی جاری. ضلع بڈگام میں بدھ کو شہید کیے جانے والے کشمیری نوجوان کے خلاف وادی میں مختلف علاقوں میں مظاہرے.
بھارتی فوج نے مظاہرین پر آنسو گیس کی شیلنگ اور پیلٹ گن سے فائرنگ کر دی، متعدد افراد زخمی ہوئے۔ امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی اور یورپی پارلیمانی ریسرچ سروس کی بھارت میں مسلمانوں کے خلاف پرتشدد واقعات اور غیر قانونی حراستوں کی شدید مذمت۔ بھارتی حکومت سے متنازع شہریت قانون کے خلاف احتجاج پر گرفتار کیے جانے والے مسلمانوں کو فوری طور پر رہا کرنے کا مطالبہ۔ چین میں 700 فیٹ بلند پہاڑ کے سرے پر دنیا کے سب سے بڑے جھولے کی تعمیر مکمل، خوفناک جھولے کے دلکش مناظر کی ویڈیو سوشل میڈیا پر جاتی ہے۔ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم۔ اور عاطف اسلم کا اسماء الحسنہ کا خاص تحفہ، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں اسماء الحسنہ کو اپنی خوبصورت آواز میں پڑھ کر سب کو محظوظ کیا۔